السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کے پر، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں جو آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جس سے سن کر آپ کا دل روشن ہو جائے گا اور آپ اسلام کی سچی طاقت کو اور قریب سے محسوس کریں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام دور دور تک پھیلے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو اسلام کی سچی طاقت کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان اور بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ایک ساتھ 1200 یہودیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ جی ہاں، پورے کے پورے 1200 لوگ ایک ہی وقت میں مسلمان بن گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ اسلام کے دامن سے جڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ آپ کے دل کو بھی روشن کر دینے والا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ مانتے ہیں کہ اسلام ہی دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے بسطام شہر سے تھا۔ آپ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ایسی خوبیاں دی تھی جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ غیر مسلم آپ کی موجودگی کو دور سے ہی محسوس کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی لباس میں ایک یہودی عبادت خانے میں موجود ہے اور چاروں طرف سے یہودیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ جب آپ نیند سے جاگے تو بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ خواب آخر کیوں دکھائی دیا۔ پہلے تو آپ نے اس خواب کو اگنور کر دیا، لیکن جب بار بار وہی خواب نظر آنے لگا تو آپ نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہودی لباس میں ان کے عبادت خانے میں چلے گئے۔ اس وقت وہاں یہودیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع چل رہا تھا۔ اس مجمع میں ایک مشہور یہودی عالم تقریر کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ کر بیٹھے، اس یہودی عالم کی زبان اچانک بند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مجمع میں شور مچ گیا۔ سارے یہودی حیران ہو کر کہنے لگے، ہمارے عالم کو کیا ہو گیا؟ ان کی زبان کیوں بند ہو گئی؟ تبھی اس یہودی عالم نے دھیرے سے کہا، ضرور ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا ہے، اس لیے میری زبان بند ہو گئی۔ یہ سن کر مجمع میں آواز آئی، اسے ڈھونڈو، ہم اس کا قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر آپ یہودی لباس میں تھے، اس لیے کوئی آپ کو پہچان نہیں پایا۔ جب سارے یہودی تھک ہار کر بیٹھ گئے تو یہودی عالم نے کہا، ہمارے مجمع میں جو محمدی ہے اسے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہے، وہ کھڑا ہو جائے۔ جیسے ہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نبی کا واسطہ سنا، آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ پھر یہودی عالم نے کہا، اب میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر تم نے صحیح جواب دیے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر جواب نہ دے پائے تو ہم تمہارا قتل کر دیں گے۔ کیا تم تیار؟ اس پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گا، کیا تم اس کا جواب دو گے؟ یہودی عالم نے کہا، ہاں، میں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ دوستو، پورا مجمع خاموش ہو گیا اور سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم نے پہلا سوال کیا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، دن اور رات دو ہیں، ان کا تیسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، لوح قلم یعنی کرسی تین ہے، ان کا چوتھا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ چار آسمانی کتابیں ہیں، ان کا پانچواں نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، چھٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہودی عالم نے ایک اور سوال کیا،
کیا؟ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا لیکن پھر اسی کے بارے میں اللہ نے سوال کیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک۔ اللہ نے اسے پیدا کیا اور پھر قرآن پاک میں سوال کیا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ پھر یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ یہ سوال بہت مشکل تھا اور مجمع میں ہر شخص سوچ میں ڈوب گیا، لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ چیز ہے شرک، کیونکہ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ آپ نے فرمایا آسمان اور زمین، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اس کے علاوہ موت اور زندگی کو ڈھونڈو، تمہیں کبھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے اور کب آئے گی۔ آخر میں یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولتی ہے لیکن پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی، کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل ہے، اس بات میں دونوں سچے ہیں، یعنی دونوں ہی حق پر نہیں ہیں، اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ سن کر یہودی عالم نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا جناب سوالات تو اور بھی ہیں مگر اب وقت بہت ہو گیا ہے، میں سوالوں کا سلسلہ یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے یہودی عالم اب وعدے کے مطابق میرا ایک سوال ہے، کیا تم جواب دینے کو تیار ہو؟ یہودی عالم نے کہا ہاں پوچھیے۔ آپ نے فرمایا یہودی عالم اب تم مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کہاں ہے اور کس کے پاس ہے؟ یہ سنتے ہی یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ مجمع میں موجود سارے یہودی چلانے لگے بولتے کیوں نہیں، جواب دو۔ یہودی عالم نے کہا اے لوگو مجھے اس کا جواب پتا ہے لیکن تم لوگ اسے مانو گے نہیں۔ یہ سن کر یہودی بولے آپ ہمارے عالم ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم ضرور مان لیں۔ تب یہودی عالم نے کہا سنو، جنت کی چابی اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکے گا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنت کا دروازہ اور جنت کی چابی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ سن کر سب سے پہلے اس یہودی عالم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، پھر اس مجمع میں موجود تقریباً 1200 یہودیوں نے بھی کلمہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان بن گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پھیلتا نہیں، اسے پھیلایا جاتا ہے اور وہ بھی برین واش کر کے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کسی کا دل زبردستی بدلا جا سکتا ہے؟ کیا کسی کا ایمان خریدا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، دل تبھی بدلتا ہے جب سامنے سچائی اور حق کی روشنی ہوتی ہے اور یہی روشنی اسلام ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ساؤتھ کوریا میں 27 لوگوں نے سیول سینٹرل مسجد میں اسلام قبول کی۔ یہ واقعہ 30 اگست 2025 کا ہے، حالانکہ یہ کنفرم نہیں ہوا کہ سبھی ڈاکٹر یا پروفیسر تھے، لیکن یہ سچ ہے کہ 27 لوگوں نے اپنی مرضی سے اسلام اپنایا۔ سبحان اللہ، سوچئے کیا 27 لوگ ایک ساتھ کسی کے دباؤ میں ایسا کریں گے؟ نہیں دوستو، یہ دل کا فیصلہ ہے اور دل تبھی جھکتا ہے جب اسے سچائی نظر آتی ہے۔ قرآن پاک میں صاف لکھا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لوگ اسلام اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ اس کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اچھے اخلاق انہیں آکرشت کرتے ہیں۔ پنجاب کی باڑھ اور مسلمانوں کی انسانیت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھینکر باڑھ آئی، گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، لوگ بھوکے پیاسے رہ گئے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلے مدد کے لیے کون آئے؟ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جمعیت علماء ہند اتراکھنڈ نے 50 لاکھ کی مدد کا اعلان کیا۔ یہ وہی اتراکھنڈ ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف اکثر سیاست ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بنا پرواہ کیے اپنے سکھ بھائیوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ نہ صرف جمعیت بلکہ MIM کی پوری ٹیم بھی ٹرک بھر کر راشن، کپڑے اور دوائیاں لے کر پہنچی۔ یہ ہے اسلام کی اصلی تصویر۔ جب انسانیت پکارتی ہے تو مسلمان سب سے پہلے دوڑ کر پہنچتا ہے۔ موہن بھاگوت کا بیان، دوستو حال ہی میں RSS کے پرمکھ موہن بھاگوت صاحب نے کہا اسلام جس
जिस दिन से भारत आया उसी दिन से यहाँ है और हमेशा रहेगा। यह सोचने वाला कि इस्लाम नहीं रहेगा वह हिंदू सोच का नहीं है। सोचिए, जो बात हम मुसलमान कहते आए हैं वही अब बड़े बड़े लोग भी मान रहे हैं। ये इस्लाम की सच्चाई का सबूत है। इस्लाम नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से फैलता है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी प्यू रिसर्च सेंटर की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। अमेरिका में जहां आज यहूदी बड़ी तादाद में हैं, वहां 2040 तक मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी बन जाएंगे। भारत में 2050 तक मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। ये सब इस्लाम की सच्चाई और इसकी इंसानियत की ताकत का नतीजा है। दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे साउथ कोरिया में 27 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। पंजाब की बाढ़ में मुसलमान अपने सिख भाइयों की मदद के लिए जान लगा देते हैं और आरएसएस के प्रमुख भी इस्लाम की सच्चाई को मानते हैं। ये सब इस्लाम का पैगाम है, मोहब्बत, इंसानियत और सच्चाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कैफी नेटवर्क 1K को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।